ہے کہ میں جب چاہوں ہاتھ ڈالوں سکہ نکال کر کے باہر کر دوں، حالانکہ سکہ گلاس میں داخل ہو گیا۔ یہ میرے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہے، اس میں کلر ملا دیجئے، رنگ ملا دیجئے، پھر اس رنگ کو اس پانی سے جدا کرنے کی کوشش کریے، پانی کو رنگ سے جدا کرنے کی کوشش کریے۔ واللہ ثم واللہ، نہ رنگ پانی سے جدا ہو، نہ پانی رنگ سے جدا ہو، بس یہی میرا اللہ آپ سے چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، اسلامی رنگ میں ایسے رنگ جاؤ کہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے اسلامی رنگ نہ اتار سکے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یہ اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ آؤ رنگ محمدی میں رنگ جاؤ، آؤ رنگ شریعت میں رنگ جاؤ، آؤ رنگ حسینی میں رنگ جاؤ، آؤ رنگ قادریت میں رنگ جاؤ، آؤ رنگ چشتیت میں رنگ جاؤ، آؤ رنگ رضویت میں رنگ جاؤ۔ اس میں کہ مسلمان ایسے رنگ جاؤ اسلامی رنگ میں کہ دنیا کا کوئی اور رنگ آپ پر غالب نہ آنے پائے، بلکہ ساری دنیا پر آپ کا رنگ غالب آ جائے، اس میں کہ مسلمان بنیے۔ بولیے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو کہ نہیں؟ ارے بھائی کچھ تو بولیے، آپ تو ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اور یہ پڑھا لکھا، یہ اترولا بلرامپور کا یہ علاقہ یہ اہل علم کا علاقہ کہا جاتا ہے نا، اور ماشاءاللہ تو یہ بلرامپور ہے اور ہمارا گھر رامپور میں ہے، بس بل کا فرق ہے، تو ذرا توجہ فرمائیں، بولے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، اتنی باتیں کہنے کے بعد اب آئیے ذرا سنجیدگی کے ساتھ 3-4 منٹ میری بات اور سن لیجیے، اس کے بعد میرا مقصد صاف ہو جائے گا۔ حضرات، میں نے پچھلے 13-14 سال کے اندر اپنے قوم کا بہت قریب سے جائزہ لینے کی کوشش کی، خاص طور سے کورونا کال کے بعد جب میں نے گہرائی سے اپنی قوم کا جائزہ لینے کی کوشش کی تو اس نتیجے پر پہنچا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کتنے بچے ہمارے بچے جب 8-10 سال کے ہو جاتے ہیں تو ہم لوگ 100 روپے دے دیتے ہیں، جاؤ بیٹے بالوں کو کلر کروا لو، تو کوئی نیلا کروا رہا ہے، کوئی پیلا کروا رہا ہے۔ جس نئی نسل کے ہاتھ میں کتاب اور قلم ہونا چاہیے، ہم نے اپنی اس نئی نسل کو ہیئر اسٹائل میں پھنسا دیا۔ جب ہمارے بچے 13-14 سال کے ہوئے تو ہم کتنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کان چھپا کر کے بالی پہنے گھوم رہے ہیں۔ اس کے دادا دعا کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ہمیں پوتا دے دینا، مگر جب پوتا پیدا ہوا تو وہ پوتی بنا گھوم رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کے اسٹائل کو اپنایا کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کے انداز کو اپنایا کرتے ہیں۔ حضرات، جب ہمارا بچہ 15-16 سال کا ہو جاتا ہے، باپ بیچارہ سعودیہ میں کما رہا ہے، باپ بیچارہ ممبئی میں کما رہا ہے، باپ بیچارہ دبئی اور قطر گیا ہوا ہے، کئی سالوں اور کئی مہینوں سے واپس نہیں آیا تاکہ کچھ پیسے اکٹھا کر کے اپنے گھر بھیج سکوں اور میرا بچہ خوشحال زندگی گزار سکے۔ ادھر ہو کیا رہا ہے؟ 1 لاکھ روپے کا موبائل ہمارے بچوں نے خریدا، 15-16 سال کے بچوں نے 50,000 روپے کا موبائل جیب میں ہے، اور جب تک 2.5 GB ڈاٹا ختم نہیں ہو جاتا ہمارے بچوں کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ جاؤ مسلمانوں کے گھروں میں، جب محلوں میں جا کر کے دیکھو، نالی کے پاس بیٹھ کر کے مسلمانوں کے 10-10 8-8 بچے اکٹھے ہو کر کے گھنٹوں موبائلوں میں برباد کیا کرتے ہیں۔ آج یہودی کا 15 سال کا بچہ یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ مسلمان کو دنیا سے مٹانا کیسے ہے، اسلام کو دنیا سے ختم کیسے کرنا ہے، مگر یہ میرا 15 سالہ ہے جسے صحیح معنوں میں نماز بھی یاد نہیں ہے۔ آگے چلیں، جب ہمارا بچہ 18 سال کا ہوا، یہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ وہ حالات ہیں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ جب ہمارا بچہ 18 سال کا ہوا تو اب یہ بالغ ہو چکا ہے، 1 لاکھ کی موٹر سائیکل پر بیٹھا ہوا ہے، 2 گھٹ کے منہ میں دبائے ہوئے ہیں، 2 گھٹ کے جیب میں رکھے ہوئے ہیں، پھٹی ہوئی پینٹ پہنے ہوئے ہیں، ہاتھ میں کڑا پہنے ہیں، گلے میں زنجیر پہنے ہیں، کانوں میں لیڈ لگی ہوئی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ میاں بھائی ہیں، میاں بھائی، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، ہے نا، اور نعرہ لگائیں گے یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان۔ او میرے بھائی، تو نبی پر قربان کہاں ہو؟ تم تو ممبئی کے پہشتار پر قربان ہو، ممبئی کے فلمی ایکٹر پر قربان ہو۔ اس نے پھٹی پینٹ پہن لی ہے تو آپ بھی پھٹی پینٹ پہن کر کے پھٹی چربنے گھوم رہے ہیں۔ اس نے ہاتھ میں کڑا پہن لیا ہے تو آپ بھی ہاتھ میں کڑا پہن رہے ہیں۔ اس نے گلے میں زنجیر پہن لی ہے تو آپ نے بھی گلے میں زنجیر پہن لی ہے۔ یاد رہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہننا یہ نحوست کی علامت ہے، اور پھٹے کپڑے کو پابند لگا کر پہننا
یہ تیرے نبی کی سنت ہے. اب تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پھٹے کپڑے پہن کر کے پھٹیچر بننا ہے یا حضور کی سنتوں پر عمل کر کے بہترین مسلمان بننا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت امام محمد رضا کانفرنس جلسہ دستار بندی. یہ ہے ہمارے بچوں کے حال معذاللہ. اور کبھی کبھی تو چہرہ دیکھ کے نہیں لگتا یہ کسی مسلمان کا بچہ ہے. فضا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تصویر کا ایک رخ آپ سماعت کر چکے، اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ سماعت کیجیے. کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر. چند لوگ مل کر کے ہمارے بچوں کو زبردستی گھیر لیتے ہیں اور کلمات کفریہ کہلواتے ہیں، کلمات شرکیہ کہلواتے ہیں. مولانا توسیم مظہری صاحب کا میٹر ابھی کوئی پرانا نہیں ہوا ہے. چند لوگ مل کر کے ہمارے بچوں کو زبردستی گھیر لیتے ہیں، کلمات کفریہ کہلواتے ہیں، شرکی بولی بلواتے ہیں. اللہ تمہاری جان و مال کی حفاظت کرے، میری بھی جان و مال کی حفاظت کرے. مگر یہ میری قوم کے غیرت مند لوگوں، اپنے بچوں کو یہ نصیحت کیا کرو کہ بیٹے زندگی میں جتنا بھی بڑا نقصان اٹھانا پڑے اٹھا لینا، مگر اپنے ایمان کا سودا کبھی نہ کرنا. گھر ٹوٹ جائے گا دوبارہ بنا لو گے، موبائل گم ہو جائے گا دوبارہ خرید لو گے، مگر ایمان ضائع ہو گیا تو کفر کی زندگی، ذلت کی زندگی ہے. اللہ تمہاری جان و مال کی حفاظت کرے، میری بھی جان و مال کی حفاظت کرے. مگر کوئی گارنٹی نہیں کہ کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے. اللہ نہ کرے ایسے حالات کا سامنا اگر آپ کو کرنا پڑ بھی جائے تو خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے ایمان پر قائم رہنا اور آخری دم تک لا الہ الا اللہ بولتے رہنا. کیونکہ اگر موت کا وقت نہیں آیا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور موت کا وقت آ گیا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. مگر آخری دم تک لا الہ الا اللہ بولتے رہنا، بولتے رہنا. کیونکہ اسی عادت میں اگر مر بھی جاؤ گے تو شہید کہلاؤ گے، اور بچ جاؤ گے تو غازی کہلاؤ گے. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. جواب دے گفتگو